اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ تمہارا رب جانتا ہے خائنۃ الاعین، ان کی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہے؟ عورتیں راستے سے گزر رہی ہیں، وہ نامحرم ہیں، انہیں تک لیا، جب کسی دوسرے نے تکا تو آنکھوں کو جھکا لیا، اسے یوں محسوس ہو گویا اس نے دیکھا نہیں، گویا اس نے دیکھا نہیں۔ کسی حرام شے کو دیکھ لیا، جب کسی دوسرے کا ڈر محسوس ہوا تو یوں احساس دلوایا کہ گویا اس نے دیکھا ہی نہیں، تو اس وقت کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، تیری آنکھ کے خیانت کرنے کو تیرا رب جانتا ہے۔ اچھا، اب یہ آنکھ، سبحان اللہ، یوں تو مکلف دو ہی لوگ ہیں، جن اور انس، الغرض اس آنکھ کو مطلق ذکر فرمایا، کائنات میں جو بھی جس کی آنکھ جس طرح سے جس کو دیکھتی ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور فرمایا آنکھ سے بڑھ کر پوشیدہ چیز کیا ہے؟ سینہ، سینے میں چھپا کیا ہے، کون سا خیال ہے، کون سا وسوسہ ہے، کون سی سازش ہے، لوگوں کے لیے خیر ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بغض ہے، اس میں حقد ہے، اس میں لوگوں کی خیر خواہی ہے، لوگوں کو نقصان دینا ہے، تو کوئی ہے جو تیرے سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ تیرا رب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس آیہ مبارکہ میں اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کی کیا دی ہے؟ وضاحت دی ہے۔ تو وضاحت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یاد رکھیے، میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے جیسا 4 سال کے بچے، اب آپ اپنے گھر سے باہر کھڑے ہیں اور پاجامہ شریف نہیں پہنا ہوا، کرتا پہنا ہوا، وہاں سے ایک طائفہ گزر رہی، جیسے ہی وہ گزری تو آپ نے کیا کیا؟ اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور اپنی آنکھوں کے آگے ایسے کر لی۔ وہ ہنسنے لگ گئی، وہ کہتی چھوٹے میاں یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاں، جس کو چھپانا ہے اسے ننگا کر رہے ہو اور آنکھوں کو چھپا رہے ہو، تو قربان جائیے آپ کی فراست پر۔ فرمایا اے کہنے والی سن، پہلے آنکھ بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے، پہلے آنکھ بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے۔ جب آنکھ بہکنے سے محفوظ رہے گی تو دل میں خیال ہی نہیں گزرے گا تو گناہ کیسے ہوگا؟ ہاں، تو اللہ جل وعلا نے پھر حکم دیا، اے میرے حبیب جان رحمت، میرے بندوں کو یہ حکم دے دیجئے یغضوا من ابصارہم۔ آج مرد یہ کہتے نظر آتے ہیں وہ تو ننگی پھرتی ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ عورتیں یہ کہتی نظر آتی ہیں نامرد ہمیں دیکھیں، ہم کیا کریں؟ ہم نہ نکلیں، ہم کام نہ کریں۔ تو نہ تو مردوں سے اس چیز کی دلیل مانگی جائے گی، چونکہ عورتیں ننگی پھر رہی تھی تو تم انہیں تکتے پھر رہے تھے تو تمہیں معاف ہے، نہ ہی عورتوں کو اس بات کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا چونکہ تم نے باہر جانا تھا تو جس طرح مرضی فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلاتی پھرتی اور تم سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو وہ حکم دیتا ہی نہیں جس کے کرنے کی وہ طاقت رکھتا نہیں، جس کے کرنے کی وہ طاقت، یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی اور طے ہوئی کہ جو بھی حکم اللہ نے دیا ہے وہ ہر حال میں ہم پر نافذ العمل ہے، اور وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کر سکیں،